دہشت گردی 40,000 لوگوں کو ابھی ابھی لایا گیا ہے اور وہاں پہ بسایا گیا ہے، اور وہ ریکارڈڈ دہشت گرد ہیں. وہ تو کسی کے ہیں، کسی کے تو ان کے ساتھ تعلق بھی ہے، تو اس تعلق کے اعتبار سے وہ کسی کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں، کسی کے حق میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں. تو الیکشن کمیشن کو بھی یہ بھی باور کرانا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگی، کوئی مداخلت نہیں ہوگی. اس کی بھی انہوں نے اپنی وضاحت کر دی کہ ہم جو کچھ بھی ہم سے ہو سکے گا ہم ہر قیمت پہ یقینی بنائیں گے. تو یہ ایک صورتحال ہے، اور ہم نے ان سے یعنی آئین کے مطابق خوشدل خان ہمارے ساتھ ہے، انہوں نے کل کے بات کر دی. پھر اس کے ہمارے ساتھ جو ہے نہیں ہمارے زاہد خان صاحب انہوں نے کل کے بات کر دی. عبدالرحیم صاحب انہوں نے بھی وہاں پہ بات کی. تو کوئی بات ہم نے نہ سیاسی انداز میں چھوڑی، نہ آئینی اعتبار سے کوئی ہم نے بات چھوڑی. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ الیکشن کا ڈیٹ ہمیں ضرور ملنا چاہیے. اگر یہ بھی نہ ہو تو اعتماد نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو طول دیا جائے تو یہ پھر مناسب نہیں ہوگا. 90 ڈیز میں ہو تو یہ آئین کے مطابق ہوگا، بہت اچھا ہوگا. اگر الیکشن کمیشن CCI کے اجلاس کے بعد یہ ارادہ رکھتی ہے کہ اب ہمارے لیے 90 ڈیز میں مشکل ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کو ذرا گھٹا دے. اور انہوں نے یہ بات مان لی کہ ہم ڈیلیمیٹیشن کے وقت کو کچھ حد تک گھٹا سکتے ہیں، اور اس کو گھٹا کے پھر فروری میں جو الیکشن کرانے ہیں شاید ہم فروری کے ابتدا میں کرائے یا جنوری کے آخر میں کرائے. تو اتنی سے بات ہم سے انہوں نے کی اور وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی. ایک منٹ، ہم نے ایک اور بھی بات کی جو ڈیجیٹل مردمشماری ہوئی ہے اس پہ ہمیں اعتراض ہے، کیونکہ ہمارے صوبے میں تو ابھی تک کوئی ایک آدھا بچہ پیدا بھی نہیں ہوا ہے، کیونکہ ہماری پرانی کی پرانی رہ گئی تھی. لیکن ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ہم نے اپنا جو تحفظات تھے وہ بھی ہم نے الیکشن کمیشن میں مردمشماری کے حوالے سے بھی رکھا. میں نے اس لیے اس پہ بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے یہ ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. لیکن اس بات پہ صرف ہمارا یعنی پشاور آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی آبادی گھٹ چکی ہے. تو کوئی کیا مانے کہ یہ کیسی مردم شماری ہے. اور پھر ہمارے خیبر یعنی ہمارے قبائل کا علاقہ وہ تو سارا اعتراض ہی اعتراض ہے. قبائل کا جتنی بھی آبادی ہے اس کو اس طریقے سے یعنی توجہ نہیں دی گئی جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی. ویسے بھی ان کے 12 سیٹ تھے، اور پھر جو ان کی وہ سیٹل بیلٹ میں آئے تو 12 کے بجائے 6 رہ گئے. اور جب ان کی آبادی بھی اب بڑی ہے اور وہ یعنی مردم شماری میں شامل نہ ہو تو پھر ان کو ہم کیا پیغام دیں گے. تو یہ بھی ایک بات ہے، لیکن اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارے تحفظات میں شامل ہے. جی آپ سوال یہ ہے کہ آپ کھل کر بات کرتے ہیں، آج آپ نے ملاقات بھی کی اور آپ نے کہا بھی کہ 90 دن کے اندر آباد ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات کی تاریخ دینا واقعی الیکشن کمیشن کا کام ہے یا حکم کی اور سے آتا ہے؟ یہ بات بھی ہم بتا دیں بالکل ایمانداری سے، جو الیکشن کمیشن نے ہمیں کہا ہے وہی آپ سے کہیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ خدا کے سوا ہمیں کوئی نہ مجبور کر سکتا ہے نہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں. یہ تو آپ اپنے پھر تجزیہ کریں. میں نے تو آپ سے کہہ دیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے. اچھا میاں صاحب، KPK میں آپ کو گورنر سے بہت تحفظات ہے، گورنر کے حوالے سے آپ کی پارٹی سربراہان نے بھی بڑی شکایت کی کہ آج آپ نے الیکشن کمیشن کے سامنے اس وقت پہ ہم ایسی بات نہیں کرنا چاہتے. ہم تو فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرنا چاہتے ہیں. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ پہ کون سے اقدامات اٹھاتے ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے لازمی طور پہ غیر جانبدار لوگ ہونے چاہیے، یہ ان کا کام ہے. کو 2013 میں اور 18 میں جس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حالات دوبارہ نہیں ہوں گے؟ بالکل اسی پہ ہم نے بات کی، وہی ہم نے سب کے سب وہ بات ان کے سامنے رکھ دی. 2013 میں تو ہمیں نکلنے نہیں دیا گیا اور 18 میں تو بالکل نتائج الٹ کر دیے گئے. تو ہم نے یہ بات بھی کر دی کہ اگر الیکشن ایسے ہو تو پھر آپ خود کہہ دیں کہ یہ نتیجہ کیسے ہوگا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ اس بار ایسا نہیں ہوگا. لازمی طور پہ ایک اعتماد تو کرنا ہوگا، اعتماد ہو یا نہ ہو ایک کام تو چلانا ہوگا. ہمیں تو کوشش کرنی ہوگی. پھر تو اگر وہ ہمیں اعتماد دلائے
پھر تو عمل میں دیکھا جائے گا کہ وہ عمل کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. عمل نہ کیا تو پھر ہم آپ کے پاس آ جائیں گے. یہ بتائیں کہ اس تمام عمل کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا ابھی بھی آپ کو شبہ ہے؟ یہ سوال جو آپ کر رہے اسی طریقے سے ہم نے کیا. ہم نے ان سے کہا کہ یہ جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے لوگوں میں شکوک و شبہات ہے کہ الیکشن نہیں ہونے جا رہے. یہ اس لیے ڈیٹ پہ ڈیٹ بدلا جا رہا ہے. ایک تو اسمبلی کا یعنی قدرتی طور پہ جو وقت ختم ہونے جا رہا تھا آئینی اعتبار سے اس کے 2 دن انتظار نہیں کیا گیا, اس میں 1 مہینہ لیا گیا تو اس پہ بھی شک پڑا. پھر جو یعنی مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا تو اتنی عجلت میں یعنی ہمارے وزیر اعلیٰ کو آنے میں بھی وقت یعنی ان کو نہیں ملا تو اس نے یعنی واٹس ایپ پہ یہاں پہ حاضری لگا دی اور بات کر دی. تو اتنی ایمرجنسی میں کیا ضرورت تھی؟ یہ سب اپنے دہشت گردوں کی واپسی کی بات کی. اگر ہم ماضی کو دیکھیں تو سب سے زیادہ خطرہ جو ہو سکتا ہے وہ ANP کو ہو سکتا ہے. تو جو دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں اور طاقتور حلقے ہیں آپ ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے یا الیکشن کمیشن کی حد تک رہیں گے؟ دیکھو جو طاقتور لوگوں کو کی طرف آپ کو اشارہ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے. یہ تو تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ وہ فیصلہ کر چکے ہیں. اب تو یہ ایک موقع ہے کہ وہ یہ ثابت کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ وہ ثابت کریں گے. جو اتنا بڑا ادارہ ہے از خود انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مداخلت نہیں کرنی اور ہم غیر جانبدار رہیں گے. تو ہم تو یعنی اگر سیاست کو آگے لے کے جانا ہے, ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں اعتبار ہو یا نہ ہو تمہیں اعتبار کرنا پڑتا ہے. ایک بات آگے لے جانی پڑتی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور اس کی ڈیمانڈ ہمیں ہے. یہی اعتراض ہمیں گزشتہ حکومت پہ تھی. ہم نے کہا یہ دھاندلی کی پیداوار ہے, یہ الیکشن نہیں ہے, ہم نہیں مانتے. اس اسمبلی کو ختم کیا جائے, نئے الیکشن کرایا جائے. بدقسمتی سے وہ اڑا رہا, اس نے کہا نہیں. جب عدم اعتماد ہوا تو پھر اس نے کہا یہ حکومت ختم ہو جائے, تو پھر وہ نہیں ختم ہوئی. تو اب تو قدرتی طور پہ ختم ہوئی لیکن لوگوں کو اعتبار نہیں ہے کہ بر وقت الیکشن ہوں گے. ہم نے ان سے کہہ دیا ہے, انہوں نے کہا کہ آپ اعتبار کریں, آپ اعتماد کریں. اس دفعہ الیکشن کمیشن لازمی طور پہ آپ کے امیدوں پہ پورا اترے گا کہ وہ فروری میں مڈ فروری میں ضرور الیکشن کرائیں گے. اس سے قبل کرائیں گے, اس سے پیچھے نہیں جائیں گے. یا صاحب الیکشن کمیشن کی طرف سے خیبر پختونخوا کی چیف سیکرٹری کو چینج کرنے کے لیے خط لکھا گیا. اس سے پہلے پوری کیبنٹ کو ریشفل کیا گیا جس بیکاز الیکشن کمیشن ڈیمانڈ کر رہا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی KP کی حد تک جو اتنی انٹروینشن ہے یہ صحیح ہے؟ دیکھو جب ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کمیشن کا کام ہے تو پھر تو ان کو اس بات کا حق ہے کہ وہ کہہ دے کہ ایک بندہ جانبدار ہے. تو اگر اس کو کوئی نہیں ہٹا رہا تو الیکشن کمیشن اقدام اٹھائے گا کیونکہ ذمہ داری ان کی ہے. تو وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے پھر یعنی اس پہ اعتماد ہوگا؟ تو الیکشن کمیشن کا تو یہ حق ہے کہ وہ پوائنٹ آؤٹ کر دے کہ فلاں بندہ جانبدار ہے, اس کو یہاں سے ہٹایا جائے تو غیر جانبدار الیکشن کرائے جا سکتے ہیں. تو غیر جانبدار الیکشن کے لیے جو بھی اقدامات اٹھایا جائے گا ہم اس کو سپورٹ کریں گے. تھینک یو.